السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لے کے حاضر ہیں بیان قاری حنیف ملتانی صاحب کا زبردست بیان ہے. آپ سے گزارش پلیز بیان کو پورا سنیے گا اور چلیے چلتے ہیں بیان کی طرف. مالک بن دینار سب کا رحمت اللہ علیہ مشہور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. یقین کی بات ہے ساری. بہت مشہور اللہ والے تھے، لوگ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، پیر تھے بے شمار مریدوں کے. تو ایک جگہ سے جب گزرنے لگے تو بہت بڑا مجمع دیکھا. تو آپ نے کسی مرید سے فرمایا کہ دیکھ کے آؤ یہ حلقہ کیسا ہے، یہ مجمع کیسا لگا ہوا ہے. تو اس مرید نے معلومات کر کے آ کے بتلایا کہ جی شہزادہ جو ہے نا، بادشاہ کا بیٹا، وہ اپنے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا محل بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی نقشہ بخشہ بن رہا. اس لیے لوگ اکٹھے ہیں، اس لیے لوگ جمع ہیں کہ شاہی محل بن رہا ہے، بنانے کا پروگرام ہے، تجویز ہو رہی ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مریدین کے ساتھ ساتھ اس مجمع میں چلے گئے اور جا کر کے اس شہزادے کو بلایا اور فرمایا بھائی کیا ارادہ ہے کہ جی اتنا بڑا محل بنانا ہے، ایسا بنانا ہے دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، یوں بنانا، یوں انتظام کرنا، یہ کرنا اور وہ کرنا. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تیرے محل پہ جس کی تجویز ہے، جس کا پروگرام ہے، جس کا منصوبہ ہے، کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے؟ تو اس نے اس زمانے کے مطابق بتایا 2 لاکھ 1 لاکھ 4 لاکھ کتنا کہ جت اندازہ ہے اتنا خرچ ہو جائے گا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے بتا کتنے دنوں میں اس کے پورے ہو جانے کی امید ہے، تیار ہو جانے کی امید ہے، کمپلیٹ ہو جانے کی کتنے دنوں میں توقع ہے؟ شہزادے نے سال 2 سال کی مدت بتائی، 4 سال کی مدت بتائی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اور شہزادے بہت ممکن ہے یہ بنتے بنتے اور یا بننے کے بعد تجھے 1 رات کی رہائش بھی اس میں نصیب نہ ہو. تجھے کیا معلوم ہے 1 رات بھی بسیرا نہ ملے، 1 رات کی رہائش نہ ملے، 1 رات تجھے اس میں رہنا نصیب نہ ہو، کچھ پتا نہیں. شہزادہ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں، ابھی سانس آتا ہے ابھی نہ آئے، کسی کو کیا پتا. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو تیرا 2-4 لاکھ روپیہ جو تو نے محل اور مکان اور بنگلے پہ بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، تجویز کر رکھی ہے، اللہ نام پہ مجھے دے دے، میں اس سے اعلیٰ درجے کا جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں. میں اس سے کہیں اعلیٰ درجے کے جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، اور تو بھی عارضی، یہ محل بھی عارضی، یہ مکان بھی عارضی، یہ بنگلہ بھی عارضی. میں جہاں وعدہ کر رہا ہوں جنت بھی ابدی، محلات بھی ابدی، تو بھی ہمیشہ رہے، مکان بھی ہمیشہ رہے. جتنا تیرا پورا خرچ کرنے کا پروگرام ہے وہ سارا روپیہ مجھے دے دے. اس زمانے کا اگر کوئی شہزادہ ہوتا، امیر کبیر ہوتا، لگا میاں جاؤ اپنا راستہ پکڑو، پیسے چھیننے کے بہانے بناتے پھرتے ہو، جاؤ جنت تم ہی لے لینا، ہمیں تو جہنم اچھی دیکھی نہیں نا. اس لیے کئی لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جہنم ٹھیک ہے. فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. تمہیں کیا معلوم ہے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے؟ شہزادے کی سمجھ میں بات آ گئی اور بات کو پختہ کرنے کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شہزادہ کہ حضرت ہمارے یہاں جب کوئی ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھتے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں، دستخط کر کے دیں کہ جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ ہو چکا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاغذ قلم لے آؤ، میں اللہ کی طرف سے لکھ دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے. چنانچہ جان بین سے تحریر تیار ہوئی، دونوں فریقوں کی طرف سے معاہدہ نامہ عہد نامہ لکھا گیا.
اور مالک بن دینار نے دستخط کر دیے، اور وہ 2 4 10 لاکھ جتنا روپیہ اس نے خرچ کرنا تھا وہ سارے کا سارا مالک بن دینار کے حوالے کر دیا۔ اللہ والوں کبھی شہزادے بزرگوں کی زبان پہ یقین کیا کرتے تھے، آج میرا تیرا خدا کے قرآن پہ یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، زلزلے جھٹکے دیکھ کر یقین نہیں، طرح طرح کے عذاب آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی یقین نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دستخط کر دیے، میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں، مالک کائنات کی طرف سے جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شہزادے نے رقم میرے حوالے کر دی، اور اب یہ بات بھی نہیں کہ مالک بن دینار نے نوٹ اور روپے اکٹھا کر کے جا کے کارخانہ خرید لیا ہو، یا جائیداد بنا لی ہو، یا خود انہوں نے محلات کھڑے کیے ہوں۔ اسی وقت آواز لگائی مریدوں کو، جاؤ سارے ملک میں اعلان کر دو، بیوائے آ جائیں، یتیم آ جاؤ، محتاجوں آ جاؤ، غریبوں آ جاؤ، مالک بن دینار کی یہاں سخاوت ہو رہی ہے۔ یوں لکھا علماء اکرام نے کہ ایک ٹیڑی شام تک مالک بن دینار کے پاس باقی نہ تھا، تمام کا تمام اللہ کے نام پہ خیرات کر دیا، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ ہرس نہ تھی، طمع نہ تھا، لالچ نہ تھا، جس نے آج ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اخلاص نیت تھا، اللہ کی رضا مطلوب تھی، اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی ہر حال میں۔ چنانچہ موت تو برحق ہے بھائی، سب کی آتی ہے اور آئے گی، ہم سب کی آئے گی، اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ چند دن گزرے، شہزادہ یکدم بیمار ہوا، اور آخری وقت میں شہزادے نے یہ وصیت کر دی کہ یہ جو رقعہ ہے، یہ جو عہد نامہ لکھا ہوا ہے مالک بن دینار کا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اپنے اللہ کو دکھاؤں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے، وضو کی، مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں کاغذ لگا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا نیک لوگ پچھلی رات جب میٹھی میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، رویا کرتے ہیں، اس لیے کہتا ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے، ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، جب سارا جہان سوتا ہے ہم پروردگار سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے پیروں میں کاغذ لگا، روشنی کی گئی، دیکھیں کیا کاغذ ہے۔ جب روشنی کر کے دیکھا تو وہی کاغذ تھا جو مالک بن دینار نے دستخط کر کے شہزادی کو دیا تھا، وہی کاغذ، اور توجہ کرنا پشت پہ لکھا تھا، پیٹھ پہ لکھا ہوا تھا مالک بن دینار مبارک ہو، تو سچا، تیرا خدا سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا نبی سچا، تیرا وعدہ سچا، مبارک ہو، میں نے اپنا محل پا لیا ہے۔ مجھے میرا محل مل گیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو اس کو دے دیا تھا، یہ کاغذ آیا کہاں سے؟ مریدین کی جماعت کو ساتھ لے کر شہزادے کی طرف چلے، کہیں دور تھا، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پرسوں شہزادے کا انتقال ہو گیا ہے، اس دنیا سے چل بسا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان کے قریبی رشتہ داروں کو کاغذ دکھایا کہ یہ کاغذ اس کے پاس تھا، میرے پاس کیسے پہنچا؟ تو ان رشتہ داروں نے تصدیق کی کہ وصیت کے مطابق ہم نے تو یہ کاغذ کفن میں رکھ دیا تھا، ہم نے تو یہ کاغذ کفن میں رکھ دیا تھا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں سر رکھ دیا، الہی تیری عنایت کا شکر ہے، تیری قدرت کاملہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک تو نے وعدے کو سچا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ
ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں، گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے، اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں تیرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار، یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ ارے تو تھک گیا ہوگا۔ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا، کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت ساتھ دیہات کی رہنے والی چوکٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری، چوکٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، ٹھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبے کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔
اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے. ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے. اس محال میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں. قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا. ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا. تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی. چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا. آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت. تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا. ہائے ہائے ہائے. جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا. وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے. خداوند ذوالجلال نے ان حضرات پر کریمی فرمائی، مہربانی فرمائی. اللہ پاک نے ان لوگوں کی محنتوں کا صلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمایا، اور جو ان کے مخالف تھے، جنہوں نے ایمانداروں، مسلمانوں، نبی کے غلاموں کو تنگی دی، دکھ دیے، وہ آخر وقت آنے پر انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے. قرآن کریم صرف چند وقت کے لیے یا مہینے یا صدی یا سال کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کا کلام پاک قیامت تک کی کائنات انسانی اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا. یہ ضروری بات نہیں کہ اس میں صرف وہی لوگ شامل تھے جو مکہ معظمہ میں اس وقت موجود تھے، بلکہ اس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے آج کی نزاکت زیادہ مشکل ہے. مکہ مکرمہ میں ایک طرف امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفا ہے، اور دوسری طرف آپ کے دشمنوں کا بہت بڑا ایک اجتماع ہے جس کا سرغنہ ابو جہل ہے، عتبہ اور شیبہ ہے، امیہ ابن خلف ہے. ان لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہ رکھی. جس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور جس نے کلمہ پڑھا اس کو اس قدر مارا کہ اپنی طبیعت سیر کر لی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ایسے مسلمانوں کے پاس سے گزرتا تھا جو ضعیف اور ناتواں قسم کے ہوتے تھے،
کمزور تھے، یعنی ان کا خاندان اور قبیلہ کوئی نہ تھا، بلکہ تنہا قسم کے مسلمان جو بنے ان پر اس قدر ستم ڈھائے گئے، اتنی تکلیف ان کو پہنچائی گئی، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آج ان کو آدمی سن نہیں سکتا، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ صحابہ کرام جو مار کھا رہے تھے اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ تمام کے تمام ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے مار کھائی، حتیٰ کہ سب سے بڑا دشمن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ چند بچوں کے ہاتھوں مرا۔ صحابہ کرام نے بھی یہ کبھی نہ سوچا کہ ہم ساری عمر مار کھانے کے لیے رہ گئے، مسلسل مصیبتیں اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے دین و اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیوں؟ مسلمان کا یہ یقین ہے کہ اسی پہ زندہ رہنا اور اسی پہ مرنا، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ مرتے وقت بھی آدمی کے منہ سے یہی نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی تو زندگی، مرتے وقت سب کی یہ آرزو ہے، اور تمام لوگوں کی یہ حسرتیں ہیں کہ مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، اللہ کا نام میری زبان پہ ہو جب میرا آخری وقت آئے۔ تو جب آخری وقت کی یہ تمنا اور حسرت اور آرزو ہے مسلمان کی، تو وہ زندگی میں اپنے سامنے اسلام کے خلاف کسی کفر کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ بالخصوص وہ آدمی اور وہ مسلمان جو رازق اللہ کو سمجھتا ہے۔ بنیادی بات ایمان میں یہ داخل ہے کہ خدا کے سوا کسی کو رازق نہ سمجھے، کہ میرا رازق خدا ہے۔ جب بھی کسی نے خدا کے سوا کسی بندے کو اپنا رازق سمجھا، اس نے مار کھائی کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا تو میرا فلاں کام نہیں بن سکے گا، میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچوں کی روزی بند ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے، خدا کی دی ہوئی نہیں کھاتا۔ جس کا یہ ایمان ہو، اس ظالم سے کوئی پوچھے تیری ماں کے پیٹ میں کون سا وزیر اور کون سا بادشاہ تیرے لیے دسترخوان بچھایا کرتا تھا؟ فَمَا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ۔ تین اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر تجھے کون روزی پہنچایا کرتا تھا؟ کس نے تیری خوراک کا انتظام کیا؟ کون تیرے بننے اور بگڑنے کو جانتا تھا؟ تیری ماں کو تیری اطلاع نہیں ہوتی تھی کہ تیرا کیا حال ہے، اور باپ کو تو کیسے خبر ہو جاتی؟ پڑوسیوں کو، رشتے داروں، عزیزوں، سوسائٹی والوں کو کیسے خبر ہوتی؟ تیری بادشاہ سے کوئی شناسائی نہ تھی، وزیروں سے کوئی تیرا تعارف نہ تھا۔ ماں کے پیٹ میں تجھے روزی کھلاتا رہا۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور خدا کی روزی ماں کے پیٹ میں رہ کر 9 مہینے تک کھانے والے دنیا میں آیا، جب جوان ہوا، نوکری کرنے لگ گیا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور ظالم تجھے کیوں بات بھول گئی؟ آج بھی تو تیرا پروردگار میں ہوں۔ آج تیرا یہ عقیدہ کیوں بن گیا کہ خدا کے سوا مجھے اور لوگ کھلاتے ہیں، مجھے حکومت روٹی دیتی ہے، مجھے فلاں بادشاہ روٹی کھلاتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے ایک روٹی تو کیا ایک دانہ بھی دینے کی میرے سوا قادر نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ جن کو تو بلاتا ہے وہ تیری سنتے بھی نہیں ہے، تیرے ہزارہ انتظامات بالکل بیکار ہو جائیں گے جب میں تجھے پکڑوں گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور تیرا پروردگار میں ہوں، بادشاہت میری ہے۔ لا الہ
إلا هو فأنا تصرفون۔ معبود میں، مشکل کشا میں، تمام لوگوں کی خبر گیری کرنے والا میں، سب کا روزی رساں میں، سب کو روزی پہنچانے والا میں۔ ارے آج ہمارے عقیدے بگڑ گئے، آج مسلمان خدا کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رازق سمجھتا ہے، ان کے کہنے پہ ظلم کرتا ہے اور ڈرتا نہیں۔ قیامت میں یوں کہنے سے تو ہرگز کام نہیں چلے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا تم نے فلاں آدمی کو کیوں مارا؟ جواب دے گا مجھے فلاں بادشاہ نے فلاں افسر نے حکم دیا تھا۔ خدا کی قسم، خدا کی عدالت میں اس جواب کا کچھ بھی نہ بن سکے گا۔ اور ظلم کی اندھیرے آخر چھٹا کرتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بادشاہ نوشیروان کا واقعہ لکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھیں، مالک یوم الدین کی تشریح ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو اور نماز پڑھتا ہو تو ایک وقت میں وہ کئی مرتبہ یہ اقرار کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف بیان کرتا ہوں اس مالک الملک کی جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بڑا کریم ہے، مالک یوم الدین، ارے وہ آج بھی مالک وہی اور قیامت کا مالک بھی وہی۔ ایک نماز کے وقت میں کئی مرتبہ ہر رکعت میں اس سورت شریفہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں یہ اقرار ہے کہ سارے جہان کا خدا کے سوا پالنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں۔ جب مالک وہ ہے اور پالتا وہ ہے تو پھر اور کسی کا بیچ میں کیا چارہ آ گیا؟ تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے جید عالم ہیں، اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ بادشاہ نوشیروان کا ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بادشاہ عادل کے زمانے میں پیدا ہوا۔ نوشیروان اپنے ملازمین کے ساتھ ساتھ جنگل کو نکل گیا، شکار کے ارادے سے، یہ سفر کے ارادے سے۔ جنگل بہت طول و طویل تھا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور جب ساتھیوں سے الگ ہوا تو دھوپ اور بھوک اور پیاس نے پریشان کر دیا۔ بڑی مشکل سے سفر کرتا کرتا ایک باغ میں جا نکلا جو اناروں کا باغ تھا۔ تو باغ میں کچھ دیر سستایا، چھاؤں میں آرام کیا، اس کے بعد باغبان کو تلاش کیا، مالک کو ڈھونڈا۔ بادشاہ ہو کر یہ نہ سوچا کہ میں یوں ہی کھانا کیوں نہ شروع کر دوں، جانتا تھا کہ نہ معلوم اس کا مالک کون ہے۔ جب مالک کو تلاش کیا تو ایک نوجوان لڑکا ملا، اس کو کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے پیاس بڑی لگی ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے اس کے سامنے انار کے دانے کو نچوڑنا شروع کیا، عرق نکالا تو گلاس بھر گیا ایک انار سے، اور جب بادشاہ نے پیا تو بڑا لذیذ اور بڑا ذائقے دار اور بڑا ہی میٹھا اور بہت ہی خوش ذائقہ۔ تو گلاس پیتے ہی بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے محل میں، ہمارے گھر میں تو ایسے انار کبھی بھی نہیں آئے، یہ دیہات کے رہنے والے ایسے ایسے انار کھاتے ہیں، یہ باغ تو ہمیں چھین لینا چاہیے، ہمیں اس باغ کو قومی ملکیت میں لے لینا چاہیے۔ نام قومی ملکیت کا ہوگا، کھائیں گے ہمارے، قوم کو کون دیتا ہے؟ اگر قوم کو کچھ ملتا تو ملک کا یہ حال ہوتا جو آج مشرق سے مغرب تک بنا ہوا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عوام ہماری ساتھ ہے، تو یہ جتنے مار کھا رہے ہیں یہ سارے خواص ہیں، یہ سارے خواص ہیں، بس عوام تم ہو جو سرکار کی دم ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، جو گورنمنٹ کا ملازم ہے وہ عوام ہے، اور یہ 6-7 کروڑ کی آبادی سارے کے سارے خواص ہیں۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس باغ کو غصب کر لوں گا، ایسے اچھے اچھے انار کھاتے ہیں یہ لوگ۔ کچھ دیر بیٹھا، یعنی احسان کا بدلہ دیکھیے، اس نے خدمت کی، پانی کے بجائے انار کا پانی نکال کر رس نکال کے پلایا، اور اندر سے کیا شکریہ نکلا ہے، وہ پانی بھی پلا سکتا تھا۔ اس نے سوچا مسافر ہے، دور کا ہے،
परेशान हाल मालूम होता है, कोई मुहज्जब आदमी मालूम होता है। उसने अनार के दानों से निकाल कर खुश जायका, खुश रंग, अजीबो गरीब किस्म का गिलास भर के अनार के रस का पिलाया और वो उधर कौमी मिल्कियत में लेने की तैयारी करने लगा। कुछ देर के बाद कहने लगा कि बिले लड़के, सारी उम्र में हमारी तेरी पहली मुलाकात है और बहुत मुमकिन है कि आखिरी भी हो, एक गिलास हमें और पिला दे। उस लड़के ने जहां से वो पहला अनार तोड़ा था उसी शाख से, उसी टहनी से एक और अनार का दाना तोड़ा और उसी के सामने निचोड़ा तो गिलास तो क्या भरना था, चौथाई भी ना भरा, चौथाई गिलास ना भरा। और जब पी के देखा तो लज्जत भी खत्म, जायका भी खत्म, मिठास भी खत्म, तमाम चीजें बर्बाद हो गई। बादशाह कहने लगा, रे नौजवान ठगी शुरू कर दी। पहला अनार और पेड़ का था, ये अनार और पेड़ से तोड़ के लाए हो, वो कोई तुमने स्पेशल अपने लिए रखा हुआ था जिसका रस तुमने मुझे पहले पिलाया, ये और जायका है, वो और जायका था। वो कहने लगा, कसम ले लो पेड़ तो क्या, मैंने तो शाख भी नहीं बदली, इसी बाग का अनार है और इसी टहनी का अनार है। ये जायका क्यों खत्म हो गया, फिर ये खुशबू क्यों बर्बाद हो गई, फिर ये लज्जत क्यों बर्बाद हो गई, फिर ये रस इतना थोड़ा क्यों निकला। उस वक्त भी एक अनार के दाने में से गिलास भर गया था, अब ये चौथाई गिलास भी पूर्ण नहीं हुआ, ये सारी चीजें कैसे खत्म हो गई। नौजवान लड़का मुस्कुरा करके कहने लगा, और तो मुझे पता नहीं, आलिमुल गैब खुदा की जात है, इतना मुझे मालूम होता है कि इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म का इरादा कर लिया है। अरे नौजवान, फिर क्या हुआ, उसने अगर जुल्म का इरादा किया तो बाग में क्यों आकर के खराबी मच गई। नौजवान कहने लगा, जुल्म का अंधेरा, जुल्म का धुआं इतना शदीद होता है, अभी उसने इरादा किया, उसके दिल का इरादा निकला, बाहर हवा में आया और बाग में पहुंचा, तने तने में पहुंचा, पत्ते पत्ते में पहुंचा, दाने दाने में पहुंचा। अरे जुल्म के असरात दाने दाने तक पहुंच गए, लज्जत भी खत्म हो गई, बरकत भी खत्म हो गई, जायका भी बर्बाद हो गया, मिठास भी खत्म हो गया। जुल्म का इरादा करते ही सारे जान में फसाद आ गया। बादशाह ने अपने दिल में बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। इंसान था, सोचा फौरन अल्लाह की हुजूर में रोया, इलाहुल आलमीन, आइंदा ऐसा इरादा भी कभी ना करूंगा। अभी तो मैंने इरादा किया, जुल्म कर गुजरूंगा तो क्या बनेगी, अवाम के साथ क्या होगा, खवास का क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा, आदमियों की क्या हालात तारी होंगे। ये तो दरख्त है, ये तो पेड़ों का मामला है, ये तो बाग का मामला है, अनार के दाने दाने में मेरे जुल्म का असर जा पहुंचा। अभी तो मैंने किया भी नहीं, इरादे का असर ये है, जब कर गुजरूंगा तो क्या बनेगी, उस वक्त क्या होगा जब मैं जुल्म पूरा कर गुजरूंगा। अभी तो इरादा सिर्फ किया मैंने, जुल्म के लिए किसी को हुक्म भी नहीं दिया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ और बड़ा रोया और तौबा की, आइंदा ऐसा इरादा भी कभी नहीं करूंगा। जब इरादे से इतनी तबाही मचती है, इस कदर बर्बादी आती है, तो जुल्म करने के बाद क्या हालात रूनुमा होंगे, उनसे बचने के लिए मैं ऐसा इरादा भी कभी नहीं करूंगा। हमेशा हमेशा के लिए दायमी तौबा की, अल्लाह की हुजूर में आजिज़ी की, रोया, इस्तिग़फ़ार की। और काफी देर के बाद फिर नौजवान के पास गया और कहने लगा, लो अब मेरा रवानगी का वक्त आ गया, अब मैं तुझसे रुखसत होना चाहता हूँ, अगर तेरी तबीयत इजाजत दे, मेहरबानी कर सकते हो तो एक अनार निचोड़ के और पिला दो, अगर तेरी तबीयत इजाजत दे। चुनाचे नौजवान लड़का इस पर आमादा हो गया, कहने लगा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने नियामत हमें दे रखी है, हम किसी को खाने पीने से मना नहीं करते, खाना पीना और बात है, डाका डालना और बात है, खा पी जितना मर्जी ले, लेकिन ये ना सोचे कि सारा ही ले लेना। नौजवान उसी के पास आया और उसी शाख से एक अनार तोड़ के लाया और उसके सामने बैठ करके बिस्मिल्लाह पढ़ करके अनार का दाना का रस निकालना शुरू कर दिया। पहले अनार में गिलास भर गया था, दूसरे अनार में चौथाई भरा था, अब अनार जो तोड़ के लाया गिलास भर करके भी अभी अनार के दाने बाकी हैं कि गिलास रस में पूरा हो गया।
गिलास पूरा भर गया पानी का, लज्जत भी अजीब व गरीब किस्म की, खुशबू भी, रंगत भी, सारी चीजें और आई। और दूसरे से अच्छा तो होना ही था, उस पहले से भी अच्छा। जब बादशाह ने पिया तो कहने लगा, रे नौजवान, ये कोई खास पेड़ तुमने रखा हुआ है? ये कोई तुमने खास पेड़ अपने लिए रखा हुआ है? वो कहने लगा, मुझसे कसम ले लो, मैंने बाग तो क्या, पेड़ तो क्या, दरख्त तो क्या, मैंने तो टहनी और शाख भी नहीं तब्दील की, उसी शाख से लाया हूं जिससे पहले लाया था। तीनों अनार एक जगह के हैं। तो बादशाह हैरान होकर के कहने लगा, पहले अनार का जायका ऐसा ऐसा था और दूसरे अनार में से पानी भी नहीं निकला, रंगत भी खत्म हो गई, जायका भी बर्बाद हो गया, लज्जत भी खत्म हो गई, और फिर तीसरे अनार में और खुशबू अजीब व गरीब किस्म की पैदा हो गई, लज्जत भी अजीब आई, चाशनी भी बड़ी अजीब है, पानी भी ज्यादा निकला, इसकी क्या वजह है? नौजवान मुस्कुरा करके कहने लगा, और तो मुझे पता नहीं, यूं मालूम होता है कि इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म से तौबा कर ली है। हैरान है बादशाह कि मेरे दिल के असरात पत्ते पत्ते पे पड़ रहे हैं। अब मैंने तौबा की तो वो असरात पत्ते पत्ते में पहुंचे, दाने दाने में पहुंचे, पेड़ पेड़ में पहुंचे, और बाग के अंदर से फैलते हुए पूरे जंगलात और पूरे मुल्क में फैले। तो बादशाह ने तौबा की कि मैं आइंदा कभी भी किसी की चीज लेने का इरादा तक भी नहीं करूंगा। तो तफसीर कबीर में अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब नीयत करने से, जब इरादा करने से बर्बादी यूं आती है, और जो कर गुजरे और जो कर रहे हो उनके यहाँ बरकत कहाँ से आएगी, उनके यहाँ खैर कहाँ से आएगी, उनके यहाँ इत्मीनान कहाँ से आएगा, उनके यहाँ अमन कहाँ से आ जाएगा। ये अलग बात है कि एक आदमी निहत्था हो और एक आदमी कुछ लिए खड़ा हो, लेकिन इसको अमन नहीं कहते। ये भूल है कि कोई आदमी ये कहे कि साहब मेरी हिफाजत तो फला पार्टी कर लेगी। किसी की हिफाजत खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। और इन लोगों के बारे में ये ख्याल करना कि साहब ये तो मार खा खू करके यूं ही बैठ बिठाए जाएंगे, ये तो गलत बात है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, सबका रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाहु अकबर। फरमाते अचानक मैं एक मोहल्ले की तरफ जा निकला और मैंने जाके क्या देखा, एक गरीब नौजवान को कई आदमियों ने जमीन पे लिटाया हुआ है, जमीन पे लिटाया हुआ है, और उसकी कमर पे चढ़कर उसे लताड़ रहे हैं। मैं करीब पहुंचा, मैंने पहचान लिया एक काफिर का गुलाम, गरीब दीवाना, नबी का परवाना अबू बकीया साहबी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं करीब पहुंचा अबू बकीया के मुंह पे मेरी नजर पड़ी, इस कदर दबाव पड़ा हुआ था कि एक बालिश जुबान बाहर लटकी हुई थी। हुजूर क्या है, क्यों कलमा पढ़ते हो काली कमली वाले का, क्यों कलमे का इकरार करते हो, क्यों इस्लाम को तस्लीम करते हो, क्यों खुदा की तौहीद को बजा लाते? ताकि साहबा किराम ने किसी के नहीं मारे, चोरी कभी नहीं की, बल्कि सिर्फ उनके यहाँ जुर्म यही था कि वो कलमा क्यों पढ़ते हैं, नबी की गुलामी का ऐलान क्यों करते हैं। और वही बात आज हमारे सामने आई हुई है। एक तरफ इश्तराकियत को लाया जाता है, एक तरफ लैनन और कार मार्कस और मौजे तुंग जैसे काफिरों के कानून को लाया जाता है, और एक तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम और कुरान को नाफिज करने की कोशिश हो रही है। हम खुदा को खुदा मानते हैं, और ये रूस और चाइना के सोशलिज्म के बड़े बड़े गधों को खुदा मानते हैं। हम खुदा की मखलूक में से किसी का बनाया हुआ कानून भी खुदा का कानून के मुकाबले में हरगिज़ उसे दर्जे देने के लिए तैयार है। और दो तजर्बा ये अब कर रहे हैं, मुसलमानों पे 1400 साल में हजारों लाखों मरतबा तजर्बे हो चुके हैं, लाखों मरतबा। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के अंग्रेजों ने मशीनों के जरिए अंगूठे खींच दिए, छिपकली का उमंड बनाकर पिला दिया, शाह साहब को कौन लग गया।
ہم رہے یا نہ رہے نظام مصطفیٰ کو کوئی فنا نہیں کر سکتا. جتنے بھی نظام مصطفیٰ کو فنا کرنے کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ سب مرنے والے ہیں، ان سب کی موت آگے رہے گی. لیکن ہم مریں گے کلمہ پڑھتے ہوئے، اور یہ انہی لوگوں کا نام لیتے ہوئے مریں گے آخری وقت میں بھی جن کی وجہ سے یہ لوگوں کو مار دیں. خدا جب حساب و کتاب مانگے گا، اللہ پوچھے گا جب دنیا سے چلے تو کیا کر رہے تھے؟ کوئی ایک کہے گا میں کلمہ پڑھ رہا تھا، دوسرا کہے گا میں کلمہ پڑھنے والے کے اوپر لاٹھیاں برسا رہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک اس قدر ایک مسلمان کو مار پڑ رہی ہے. میں نے ان ظالموں سے کہا نہ مارو. ظالم کی یہ بڑی عادت ہے، اسے جتنا کوئی یوں کہے نا کہ نہ مار وہ اور مر کرتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے. اب جتنے بھی علماء، صلحاء، بزرگان دین، اللہ والے، سمجھدار، حاجی، نمازی، غازی، سب یہ بتلا رہے ہیں کہ پرامن تحریک ہے، پرامن مطالبات ہیں، لیکن جان بوجھ کر جتنا منع کرتے ہیں اتنے ہی اس میں ربڑ بازی بھی جاتے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسلام آنے میں اور نظام مصطفیٰ کے نافذ ہونے میں انہیں کیا تکلیف ہے. اگر قرآن کے دشمن ہو تو اعلان کرو سیدھا سیدھا کہ ہمیں قرآن پجارے نہیں آتا، اسلام نہیں آتا، نبی کی نبوت ہمیں راس نہیں آتی، خدا کی توحید ہمیں راس نہیں آتی، کھلے اعلان کرو. پھر یہ منافقت کیسی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے منع کیا نہ مارو، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، نہ مارو. انہوں نے کہا غریب کو مارنے میں تو مزہ آتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے. مار تو کھائے گا ہمیشہ غریب، مار کھائے گا کمزور، مار کھائے گا مسکین، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کا خالق و مالک اس کا ساتھ نہ دے، اور جب وہ ساتھ دے گا تو پھر اس کا مقابل دشمن جو ہے وہ مرا مرایا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تو منع کیا کہ نہ مارو، غریب ہے. وہ اور مستی میں آ گئے. ابو بقیہ کی کمر پہ پشت پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی. فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، نزدیک تھا، اچانک میرے کانوں میں ابو بقیہ کی پسلیاں کڑا کڑا کر کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی. صحابی کی پسلیاں توڑ دی. جرم کیا ہے؟ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ امام الانبیاء کی غلامی کیوں اختیار کی ہے؟ کالی کملی والے کا غلام کیوں بنا؟ قرآن پر ایمان کیوں لایا؟ اللہ کی توحید پہ ایمان کیوں لایا؟ انہوں نے بھی یہ اتہامی الزام نہیں دیا کہ ہماری چوری کی ہے، ہمارا کوئی نقصان کیا ہے. ابو بکر نے پوچھا لوگوں کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگے جب تک یہ کلمے کا انکار نہ کرے اسی طرح سے مار کھانی پڑے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ نہ سکا، میں سہ نہ سکا. میں نے اسی وقت انہیں کہا نیچے اتر جاؤ، ظالمو تمہارا غلام ہے، سودا کر لو میں خرید لوں گا. کہنے لگے ہاں یہ بات ممکن ہے کہ ہو جائے، لیکن یوں ہی چھوڑ دینا، دو راستوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں، یا تو یہ جان سے مر جائے یا کلمے کا انکار کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سودا کرنا شروع کیا تو بڑی مشکل سے سودے پہ آمادہ ہوئے اور کہنے لگے ہم ابو بقیہ کے بدلے میں 200 دینار لیں گے، 200 دینار کے بدلے میں ہم اسے بیچ سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہمارے لیے اتنی بڑی دولت تھی 200 دینار کہ ہاتھ نہیں آیا کرتے تھے. بڑی مشکل سے میں نے کہا چلو ابو بقیہ کو میں 200 دینار میں خرید لیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے قیامت میں اگر اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا ابو بکر میرے ایک مسلمان بندے کی تیرے سامنے پٹائی ہوئی اور تم اسے کھڑے دیکھتے رہے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ دن دولت اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے. خدا بند عالم نے اگر اسی بندے کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارا جاؤں گا.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، ظالموں کے نیچے سے نکال لیا، انہیں پیسے ادا کر دیے، اور ابو بکر صدیق نے نیچے سے نکال کر زخموں کی مرہم پٹی کی اور کپڑے جھاڑے اور جلدی سی ٹھنڈا پانی کا پیالہ لا کر ابو فقیہ کو پیش کر دیا۔ ابو فقیہ بڑی مار پڑی ہے، کلمے کی وجہ سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی پیاس لگی ہے، حلق خشک ہو گیا، ایک بالش کے قریب زبان باہر لٹکی ہوئی میں نے دیکھی۔ ظالم نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی، اور ابو فقیہ تو نے بھی اپنے عشق کی انتہا کر دی۔ وہ کہنے لگا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مسکین ہوں، میں مفلس ہوں، میں فقیر ہوں، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ میرا پروردگار تجھے اس نیکی کا بدلہ دے گا، پر پانی پینے کے لیے مجبور نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ ابو بکر فرمانے لگے کیوں؟ ارے حالت خشک ہے، پیاس لگی ہے، اتنی مار پڑی ہے، 2-4 گھونٹ پانی کے پی لے۔ ابو بکر فرمانے لگے ابو بکر جانتے ہو کس وجہ سے مجھ پہ مار پڑی ہے، کیوں مجھے مارا گیا ہے؟ میں سرکار مدینہ کا غلام ہوں، یہی میرا قصور ہے، یہی میرا جرم ہے۔ میرا اعلان سنو، جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب تک امام الانبیاء کا دیدار نہ کر لوں، ایک گھونٹ پانی کا میرے حلق سے گزرے گا نہیں۔ تھوڑا بہت کچھ تو پانی پی لے، بڑی پیاس لگی ہے، میں تجھے سرکار مدینہ کی خدمت میں ابھی لیے چلتا ہوں، تجھے حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا، کچھ پانی تو پی لے۔ کہنے لگا میرے بس کا روک نہیں، کیوں؟ اس لیے کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ ابو بکر میرے بس کی بات نہیں، جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں، ایک بوند پانی کی میرے حلق سے گزرے گی نہیں۔ مجھے معلوم ہے مار جو اسی لیے پڑی ہے، میری پسلیاں توڑ دی گئی، مجھے لتاڑا گیا، اور آج تو تم نے دیکھ لیا، روزانہ تجھے کیا معلوم جو رات کو مجھ پہ مار ہمیشہ پڑا کرتی تھی، میں تو بڑی مار کھاتا چلا آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ کو ساتھ لیا، سہارا دے کے لے کے چلے۔ ادھر کسی مسلمان نے جا کر دوڑ کر سرکار مدینہ کو بتلا دیا، عرض کر دیا ابو بقیہ کو بڑی مار پڑی ہے، اس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ ارے آج کسی کو چوٹ لگے گی، اس کے گھر والے رویں گے، اس کے رشتے دار رویں گے، اس کے عزیز و اقربا رویں گے۔ خدا کی قسم ابو بقیہ کو مار پڑی، سرکار مدینہ روئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں، میرے غریب صحابی، او میرے غریب دیوانے، تجھے کلمے کی وجہ سے اتنی مار کھانی پڑی کہ تیری پسلیاں توڑ دی گئی، اور یوں بتایا گیا کہ پانی نہیں پیتا، دیدار کا مشتاق ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، ابو بقیہ کو لے کر آئیں گے، اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ قربان جاؤں سرکار مدینہ کے ان غلاموں پہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم دیدار کرانے کے لیے تشریف لائے۔ ارے ہمارا تو عقیدہ ہے آج نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ شہید ہو گئے، خدا کی قسم میرا ایمان ہے ان کی روحوں کا استقبال سرکار مدینہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے ان کا استقبال کیا۔ تو میری وجہ سے کوئی زمین کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی نہری پانی کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی کسی عورت کے عشق میں مرے گا، کوئی روپے پیسے کے جھگڑے میں مرے گا۔ ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شہید جس کی روح کو نکلتے ہی سرکار مدینہ کا دیدار ہو اور حضور فرمائے آجا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔
अबू बकिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आहिस्ता आहिस्ता अबू बकर ले आए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू बकिया को सीने से लगा लिया, रहमत वाला हाथ फेरा, पास बिठा लिया। फरमाया अबू बकिया मैंने सुना है बड़ी मार पड़ी है, पसलियां तोड़ दी गई। अबू बकिया अर्ज करने लगे मेरे आका ठीक है, जो कुछ मेरे मुकद्दर में था वो बन गया, पर इतना तो मैं भी जानता हूँ बहिश्त सस्ती कोई नहीं। इतना मुझे भी मालूम है कि जन्नत सस्ती नहीं। ऐसो आराम करते करते हराम खाने वालों को बहिश्त की हवा नसीब नहीं होती। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फौरन इरशाद फरमाया अबू बकिया मैंने सुना है पानी नहीं पिया। जी हुजूर नहीं पिया। फरमाया अब क्यों नहीं पिया? अर्ज किया उस वक्त मैं पानी पीता तो मेरे मुंह में सिर्फ पानी जाता और मेरी प्यास बुझती। अब रहमत वाले हाथ होंगे, मेरा मुंह होगा, मुझे यहीं बैठे बैठे हौज़े कौसर का मजा आएगा, मुझे यहाँ हौज़े कौसर का मजा मिलेगा, मैं यहाँ पानी पीऊं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ से पानी का प्याला उठाया और अबू बकिया ने यूं हाथ बढ़ाया प्याला लेने के लिए। फरमाया अबू बकिया ठहर जा, जब तुमने पिया ही नहीं और मेरे हाथ से पीना है तो अब मैं अपने हाथ से ही तुझे खुद पिलाऊंगा। सरकार ने रहमत वाले हाथ से अबू बकिया के मुंह को पानी का प्याला लगा। अबू बकिया ने रज रज के पानी पिया और कहने लगा क्यों ना पीऊं, आज मुझे जन्नत का मजा आया, आज मुझे हौज़े कौसर का मजा आया। क्यों मेरा यकीन है साकी कौसर चश्मे फैज़ा अब्र नवाज़िश लुत्फ़ बदामा रहमत हक की बारिश पे हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो जिस वक्त पानी पी रहा था तो मुझे तो हौज़े कौसर का मजा यही आ गया। सरकार मदीना ने दुआ फरमाई, जल्दी सेहतियाब भी हो गए। तो दोनों चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने आम नहीं कर दी कि दुनिया में भी है तो इशरत करो और आराम करो और आखिरत की नेमतों से भी अल्लाह पाक इस तरह से माला माल करते। मुसलमानों घबराओ ना, हमारा मकसद माल इकट्ठा करना नहीं, हमारा मतलब दौलत हासिल करना नहीं, हमारा मतलब बंगले बनाना नहीं, हमारा मकसद कोठियां बनाना नहीं, हमारा मकसद कारें हासिल करना नहीं। हमारा मकसद ये है कि इस जिंदगी में, इस गुनाहगार जिंदगी में हम निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे निफाज देखें और ये मुल्क तब बचेगा जब सरकार मदीना का दीन यहाँ पे नाफिज होगा। अब बात आगे निकल गई, वो जमाना गुजर गया कि जब लोग अब अपनी मनमानी करके यहाँ पे गुजारा कर लिया करते थे। अब ये खवास की बात नहीं रही, अब ये आवाम की बात हो गई है। अब नखेड़े हो रहे हैं कौन खुदा का बंदा है और कौन भुट्टू का बंदा है। जो खुदा का बंदा है वो निज़ाम मुस्तफा के लिए तन मन धन की बाजी लगाकर कोशिश करेगा, इत्मीनान हासिल करेगा, उसको मरने में भी फायदा, उसको जीने में भी फायदा। और जो भुट्टू का बंदा है उसको जीने में भी घाटा, उसको मरने में भी घाटा। और ये बात हम हमेशा कहते हैं और ना हमारे मकसद में ये शामिल है कि किसी को मारो या किसी के तोड़ फोड़ करो या कोई आग लगाओ। हम आपको भी मना करते हैं, अवाम को भी मना करते हैं। और इन जालिमों को किसने कहा कि निहत्ते शहरियों पे डंडे बरसाओ, उन्हें इकट्ठे करो और नरगे में लो और मारो। तुम्हारी बहादुरी भी देख ली जाएगी, वक्त सारा बीत तो नहीं गया। अभी तो इंदिरा गई है, बरार की डिसाई तो अब आया है। सबकी बहादुरी के राज खुल जाएंगे, थोड़े से ठहरो। अपनों को मारना कोई कमाल नहीं। तेरे बच्चे को ठोकर लग जाए तो बाप का कलेजा इकट्ठा हो जाए और दूसरों के बच्चों को इकट्ठा करके यूं बेताजा मारा जाता है। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, मेरा ईमान, मुसलमान ऐसा कतल नहीं कर सकता।
मुजाहिरीन मुजाहरा करते हैं, मुतालबा करते हैं, चंद नारे लगा लेते। तुम्हें नारों की भी, अरे तुम मुल्क का करोड़ों पी गए, तुमने लोगों के लहू पी लिए, इन कारों में हमारा लहू जलता है जिनमें तुम दौड़े दौड़े पीते हो, अरे हमारे नारे भी नहीं सुन सकते। इसलिए इस मुल्क को बचाओ, इसको बर्बाद ना करो इस तरह से। मुल्क हमारा भी है, तुम्हारा भी है, न तुम कहीं भाग के जा सकते हो, न हमने कहीं भाग के जाना है। और असल दर्द तो हमें है, मुल्क हमने बना, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, हम वतन से बेवतन हुए, हमने कोठियां छोड़ी और खुदा की कसम 18 बरस तक घास की झोपड़ी में वक्त गुजारा। इसलिए खुदा के कहर से डरो, उसके अजाब से डरो। ये तुम्हारे पड़ोसी मुल्क ईरान में 1 महीने में 2 दफा जलजला आ चुका है। अगर यहाँ हलचल अगर यहाँ जलजले पे जलजला खुदा ने भेज दिया तो तुम भी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारी बेग में भी दब दब कर मरे और हम भी साथ ही मरे, बचेगा कोई। इसलिए खुदा के कहर को दावत ना दो, खुदा के अजाब को दावत ना दो। खुदा के मुकाबले में तुम इसको लाते हो। कोई ऐसी बात हमारे सामने रखो, हमारा मुतालबा निज़ाम मुस्तफा का, तुम भी कोई बात रखो हमारे सामने ऐसी, तुम इसे लाते हो हमारे सामने। इसलिए मरना है आखिर, कब्रों में जाओगे, कुछ सोचो, कुछ समझो और अपनों पर जुल्म न करो। आपको भी कहूंगा, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दुश्मनी इनसे कराई जाती है। इनके दिमाग में बेचारों के ये बैठ गई कि हमें रोटी भुट्टू खिलाता है, जिस दिन भुट्टू मर गया बस उस दिन हमें रोटी नहीं मिलेगी। ये बात गलत है, ये पहले नहीं था जब भी रोटी खा रहे थे, नहीं रहेगा जब भी खाओगे, और इसने तो रहना ही नहीं, फिर अपने पेट का इंतजाम करो। फिर जो दुनिया में आया वो गया कि नहीं? आखिर भुट्टू की माँ भी मरी होगी, भुट्टू का बाप भी मरा होगा, इसका दादा परदादा भी मरा होगा, ये हमेशा कैसे रहेगा? फिर तुम भुट्टू के साथ सारे कब्र में दफन हो जाओगे, शर्म वाले हो तो उसी दिन सारे मर जाना। इसलिए ये तो बात ऐसी कोई नहीं, सीधी साधी बात मुसलमानी बात है। अगर किसी गैर मुल्क से आए हैं ये लोग, फिर और बात है। अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त दुआ भी करो। मैं औरतों से भी मर्दों से भी कहूंगा, सुबह शाम हर वक्त, असल तो हर वक्त नहीं, सुबह की नमाज के बाद हर मर्द औरत जिसको आती है सूरत यासीन की तिलावत करे। मैंने पहले भी सुनाया होगा, हिजरत के वाकयात में अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद हुक्म दिया कि मेरे नबी सूरत यासीन पढ़ते चलो और चलते चलो। ये दुश्मन से हिफाजत के लिए बहुत बड़ा हथियार है। सूरत यासीन पढ़ो और हर वक्त ऐत करीमा का विर्द करो। मर्द औरत छोटे बड़े इधर उधर की बातें करने के बजाय अल्लाह का नाम ज्यादा से ज्यादा लो, ताकि ये बला, ये जुल्म, ये जालिम हमारे सर से टले। इंशाअल्लाह टला। आप लोग अल्लाह का नाम जितना लेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह टलाएगा, हमारे बस की बात तो नहीं। इसलिए दुआ भी करो, छोटे बच्चों से भी हर वक्त दुआ कराओ और आप खुद भी दुआ करो। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रहना बचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तजअलना फित्रतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ अल्लाह, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। ये हमारे हाफिज़ अब्दुल अव्वल साहब जो अज़ान देते हैं, इनकी दादी बड़ी सख्त बीमार है, दुआ करो अल्लाह पाक से इस्तिक़ामत बख्शे और बहुत करीब हो तो अल्लाह ईमान के साथ खात्मा करे। एक और नौजवान बड़ा परेशान है, दिल का दौरा, बच्ची बीमार, अल्लाह पाक से दुआ करो अल्लाह उसके दुखों को दूर करे। अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह, जितने इस तहरीक में जख्म खा खा कर अस्पतालों में, घरों में परेशान है, तड़प रहे हैं, या अल्लाह सबको सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह, जो शहीद हो गए हैं सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला अता फरमा। या अल्लाह, तमाम मुसलमानों की इस तहरीक को कामयाब फरमा। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, ये था बयान कारी हनी मुल्तानी साहब का। अगर आपको बयान अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बयान में। तब तक